بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، وائس آف A to Z ٹی وی کی جانب سے میں عدنان مظفر۔ ناظرین، بھارت میں 7 فروری 2021 کو اتراکھنڈ کے ضلع چمولی کے دریا دھولی گنگا میں زبردست سیلاب آیا۔ 2 ہفتے گزرنے کے باوجود برفانی سردی میں اچانک سیلاب کی کوئی وجہ سامنے نہ آ سکی، جس سے ہندوستان کا کافی نقصان ہوا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اتنے بڑے المیے پر ہندوستان نے ایسا شور نہ مچایا جو عموماً وہ ہر فورم پر مچاتا ہے۔ ہندوستان کے گلیشیروں سے متعلق اتراکھنڈ میں موسمیاتی اور ماحولیاتی ادارے سب سرکار کے ہیں۔ وہاں جاری خفیہ سرگرمیاں سب سے پوشیدہ رکھی گئیں۔ ناظرین، سردیوں میں اتنا شدید سیلاب کی اصل وجہ سے توجہ ہٹانے کے لیے نئے بہانے پیش کیے گئے۔ اس کی آخری وجہ کیا تھی؟ اگر کسی کا اتنا بڑا نقصان ہو جائے تو وہ پوری دنیا سے امداد طلب کرتا ہے۔ دنیا بھر کے ممالک اسے امداد دیتے ہیں، لیکن بھارت کی اتنے بڑے المیے پر مکمل چپ اور خاموشی، ایسا کیسے ہوا؟ ناظرین، ایسا اس لیے ہوا کہ 1962 میں چین کے ہاتھوں ہندوستان کو جو شکست ہوئی، 1965 میں ہندوستان نے جاسوسی کے منصوبے کی ابتدا کی، جس کا مقصد چین کی حرکات و سکنات اور جوہری ترقی پر نظر رکھنا تھا۔ اس مشن کے لیے اتراکھنڈ چمولی میں نندنا دیوی پہاڑ میں، جو ہندوستان کی دوسری بڑی چوٹی ہے، کا انتخاب کیا گیا۔ نندنا دیوی ایک خوبصورت چوٹی ہے ہونے کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے لیے دفاعی اعتبار سے بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اس کے دونوں جانب 19 کلومیٹر گلیشیئر ہے۔ ناظرین، اس تمام تاریخی پس منظر کے بعد جو بات خاص ہے وہ یہ کہ اتنی سردی کے باوجود اتنا بڑا سیلاب کیسے آیا۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ ہندوستان نے تقریباً 200 کوہ پیما کی ٹیم کا انتخاب کیا۔ 56 کلو وزنی جوہری سامان، 10 فٹ لمبا اینٹینا اور کئی کلو دوسرے سامان کو چوٹی تک لے جانے کے لیے پہاڑی مزدور، جس کو شرپا کہتے ہیں، سے مہم جوئی کرائی گئی۔ ناظرین، جوہری سینسر کو خودکار جنریٹر جوہری ایندھن سے چلاتا تھا، اس لیے ہر وقت گرم رہتا۔ یہ تمام سامان لے کر ٹیم ابھی کیمپ تک ہی نہ پہنچی تھی کہ برفانی طوفان میں پھنس گئی، اور طوفان کی شدت بہت زیادہ تھی، اس لیے وہ کوہ پیما کو اپنی جانیں بچانا پڑیں اور انہوں نے وہ جتنا سامان تھا اس کو ایک جگہ چھپا دیا۔ 1966 میں جب یہ ٹیم دوبارہ سینسر لینے گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں سے سامان غائب تھا۔ تمام تر کوششوں کے بعد کچھ حاصل نہ ہوا۔ اس جاسوسی سینسر کو قابل عمل بنانے کے لیے جوہری جنریٹر میں 7 کیپسول کے اندر جوہری ایندھن تھا۔ اس ایندھن کو پلوٹونیم 238 اور 239 سے ملا کر بنایا گیا تھا، جس سے اس کی جوہری زندگی 2 سال ہو جاتی تھی۔ آج تک اس سامان کو ڈھونڈنے کے لیے کئی مشن بھیجے اور جوہری تابکاری کا پتہ لگانے کی مشینیں بھی استعمال کی گئی، مگر سب لا حاصل ہوا۔ ناظرین، برف کی تہہ پہ تہہ لگتی گئی اور اس متوقع المیہ کے امکانات ابھی تک معلوم نہیں ہو سکے، کیونکہ اس جوہری جنریٹر کی 50 سال بعد بھی ابھی زندگی کافی ہے، اور یہ جوہری توانائی 50 سال تک جو ہے وہ جاری تھی، لیکن اس کے باوجود اس کی تلاش جاری رہی، لیکن یہ حاصل نہ ہو سکا۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ چمولی کا حالیہ سیلاب دراصل گمشدہ جنریٹر کی 50 سالہ گرمی سے پگھلی برف کے باعث گلیشیئر ٹوٹنے سے آیا ہو؟ اتنے سرد موسم میں، جبکہ 2 دن پہلے شدید برف باری ہوئی تھی، پانی والے سیلاب کا جواز ہی نہیں بنتا۔ 50 سال سے گرمی دیتے ہوئے جوہری جنریٹر نے اس عرصے میں اتنی برف تو ضرور پگھلا دی ہوگی کہ کسی برفانی تودے کو کمزور کر دیا ہو، جس کے ٹوٹنے سے کے باعث سیلاب آیا ہو اور ہندوستان میں اتنا نقصان ہوا۔ اور ہندوستان کی حکومت نے اس چیز کو چھپانے کے لیے میڈیا سے اور ہر ایک سے اس کو چھپایا ہے تاکہ اس کے تابکاری اثرات کو دنیا کو نہ پتہ چلے۔ امید ہے آپ کو میرا پروگرام پسند آئے گا۔ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔